مکے اور مدینے کا گورنر بنایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. مسجد نبوی میں اس نے روضہ شریف کے بالکل پاس منبر رسول پر خطبہ دینا شروع کیا. اور یہ وہ مروان ہے جو منبر رسول پر روضہ شریف کے پاس یہ لعنت کرتا تھا, علی پر لعنت, علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت, بولے اعوذ باللہ تعالی. میں آپ کو حوالے دے چکا اور مجھے حدیث ابھی میرے ایمان کا تقاضا ہے, ذہن میں چلتے چلتے آ گئی. 6229 نمبر حدیث صحیح مسلم میں, اور صحیح بخاری میں بھی 3703 نمبر حدیث ہے حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں. اسی مروان بن حکم نے اسی کو وہاں پر نامزد کیا تو اس نے حضرت سال ابن سعد السعدی کو بلایا حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں, بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے, اور کہا کہ آپ منبر پر آ کر ایک دفعہ مولا علی پر لعنت بھیجیں. لعنت کے الفاظ ہیں مسلم میں. تو سال ابن سعد السعدی جو پہلے 10 مسلمانوں میں سے تھے, انہوں نے کہا کہ میں حضرت علی پہ لعنت کروں ممبر پہ آ کے. ان کا اچھا تم یہ کہہ دو کہ ابو تراب پہ اللہ کی لعنت. بولے اعوذ باللہ. ابو تراب کا مطلب ہے مٹی والا, حضرت علی کی یہ کنیت تھی. تو اس نے کہا چلو تم کوڈ ورڈ میں بات کر دو, کہہ دو ابو تراب پہ اللہ کی لعنت, مٹی والے پہ. اور یہ حقارت سے بنو امیہ ابو تراب کہتے تھے. حضرت سال ابن سعد نے کہہ کا مارا, انہوں نے کہا واہ واہ, اوے مولا علی تو ابو تراب نام سے اتنا خوش ہوتے تھے, کسی اور نام سے اتنا خوش نہیں ہوتے تھے, اور تم کہہ رہے ہو کہ ابو تراب پہ اللہ کی لعنت. پھر وہ ذرا ٹھنڈے پڑے, ان کا میں کبھی بھی مولا علی کو گالی نہیں نکالوں گا. انہوں نے کہا اچھا بتائیے ابو تراب نام کیسے پڑا حضرت علی کا؟ انہوں نے کہا سنو. پھر ایک دفعہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان چپکلش ہو گئی, میاں بیوی تھے. حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے, مسجد نبوی میں جا کر لیٹ گئے زمین کے اوپر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا فاطمہ کدھر ہے علی؟ ان کا یا رسول اللہ ناراض ہو کے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کو کہ جا کر ڈھونڈ کر لاؤ. وہ ڈھونڈنے گئے تو حضرت علی لیٹے ہوئے تھے, حضور کو آگے بتایا, حضور خود تشریف لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اٹھایا, اپنے مبارک ہاتھوں سے جسم سے مٹی صاف کی اور کہا اٹھ ابو تراب, اٹھ ابو تراب, اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. اس دن سے حضرت علی اپنے آپ کو ابو تراب کہتے تھے, حالانکہ آپ کی کنیت ابو الحسن تھی. صحابہ کو ابو الحسن کہتے تھے, وہ کہتے ہیں مجھے ابو تراب کو. جیسے حضرت ابو ہریرہ کو بلیوں والا ابو ہریرہ نام تو ان کا عبد الرحمن تھا, وہ بلیوں کے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے, اپنے وہ کردے کی آستین میں ڈالتے تھے. حضور نے کہہ دیا ابو ہریرہ نام مشہور ہو گیا. تو اس طریقے سے ابو تراب ان کا نام پڑ گیا. انہوں نے کہا مولا علی تو اس نام سے خوش ہوتے تھے, اور آج تم مجھے کہتے ہو کہ میں ان پر لعنت کروں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. بہرحال یہی مروان بن حکم, اس کو حضرت میر معاویہ نے گورنر بنا دیا تھا. اسی خبیث کی وجہ سے حضرت عثمان بھی شہید ہوئے. اسی نے وہ جعلی مہر لگائی تھی جس کی وجہ سے ایک حضرت عثمان کے خلاف جو ہے وہ تحریک برپا ہوگی. اس کو گورنر لگایا. صحیح بخاری 4827. اس نے خطبہ پڑھا مسجد نبوی میں اور کہا کہ یزید بن معاویہ بڑا اچھا آدمی ہے, یزید بن معاویہ بڑا اچھا آدمی. لوگ کہہ رہے ہیں یہ کون سا خطبہ ہو رہا ہے کہ یزید بن معاویہ بڑا اچھا آدمی ہے. اور پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑی اچھی بات سجھائی ہے. وہ امت کے وسیع تر مفاد میں چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دیں. ادھر ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں نا امت کے وسیع تر مفاد میں, پاکستان کے وسیع تر مفاد میں. اچھا, وہاں پر حضرت ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہوا, عبد الرحمن بن ابی بکر, حضرت عائشہ کا بھائی. اور امام بخاری نے نقل نہیں کیا کہ اس نے کیا کہا, انہوں نے کوئی چوبے والی گل کی تھی. میں گل دسنا کیڑی ہے. اس نے ایک بات کی, انہوں نے صحابی تھے وہ, اور مروان تڑپ اٹھا. اس نے کہا پکڑو اس ابو بکر کے بیٹے کو. ایسی کی تیسی ہے, لوگ حکمرانوں کے خلاف بولتے ہیں, کلمہ حق بلند کرتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہے بھاگ کے حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے. حضرت عائشہ اسی مسجد نبوی کے ساتھ حجرہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس, وہاں جا کر پناہ لی. تو مروان پھر بھی اس کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا. باہر سے حضرت ابو بکر کی اولاد کے بارے میں اس نے الفاظ استعمال کیے. تو عبد الرحمن بن ابی بکر وہی ہے نا جس کے بارے میں قرآن میں سورۃ الاحقاف میں آیت نازل ہوئی ہے کہ یہ کافر کہتا ہے اپنے ماں باپ کو کہ تم مجھے کہتے ہو کہ مرنے کے بعد مٹی سے دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا, یہ جھوٹے وعدے تم مجھے دیتے ہو. ابو بکر کے بیٹے یہ تیرے بارے میں آیا تھا, تو ہے وہ کافر. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ. حضرت عائشہ سے نہ رہا گیا, انہوں نے کہا اسکت, خاموش ہو جا. آل ابی بکر کے بارے میں قرآن میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے میری شان میں جو اللہ نے سورہ نور میں اعلان برات کیا تھا, مجھ پر تہمت لگی تھی. تو آج آل ابی بکر کے بارے میں یہ بات کرتا ہے. یہ تو تھی بخاری میں. اب اس کی حدیث کا ترک المستدرک للحاکم میں 8483, سنن نسائی الکبریٰ میں 11491,
اور تفسیر ابن کثیر میں اسی جگہ پر امام ابن کثیر یہ سارے طرق لے کر آئے، اور فتح الباری میں صحیح بخاری 4827 کی شرح جو فتح الباری ابن حجر اسقلانی نے لکھی، انہوں نے یہ سارے طرق نقل کیے کہ وہ کہا کیا تھا جب اس نے کہا نا اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے کہ وہ امت کے وسیع تر مفاد میں اپنی اولاد کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، تو ساتھ اس نے کہا جیسا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو خلیفہ بنایا تھا۔ تکو ذرا، کدھر ابو بکر؟ حضرت عمر کوئی حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے؟ حضرت ابو بکر کے تو 2 بیٹے جوان تھے، محمد بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر۔ تو عبد الرحمن بن ابی بکر وہیں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اور تو سیدھی طرح کیوں نہیں کہتا تیرا امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان کیسر و کسرا کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہے، ابو بکر اور عمر کی سنت نہیں۔ ابو بکر اور عمر نے اپنی اولاد کو نہیں نوازا، اور تیرا امیر المومنین اپنی اولاد کو نوازنا چاہتا ہے۔ ابو بکر کا بیٹا تھا، جینز ابو بکر کے تھے۔ جوش میں انہوں نے جب یہ کلاس لی، پھر انہوں نے کہا پڑھو انہوں، بول رہا ہے اے گل ہوئی سی، پھر وہ چھپ گئے، اور یہاں پر حضرت عائشہ نے پھر اس کو چپ کروایا مروان کو، اور ساتھ ایک بات کہی جو اس حدیث میں موجود ہے، اور کہا مروان تو ابو بکر کی اولاد کے بارے میں بکواس کرتا ہے، تیرے باپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حکم پر لعنت، حکم کی اولاد پر لعنت، تو اسی حکم کا بیٹا ہے مروان بن حکم، تو اپنے باپ کی پشت میں تھا جب اللہ کے نبی تجھ پر لعنت کر کے گئے تھے۔ یہ حضور کی غیبی خبریں الحمدللہ۔ اور ایک اور غیبی خبر سنیں، مسند ابی یعلا میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6461، جسے شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی ٹھیک کہتے ہیں، کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ کے منبر پر بنو حکم، یہی مروان بن حکم اور اس کی اولاد اچھل کود رہے ہیں، تو حضور بڑے غصے کی حالت میں گھر سے باہر نکلے، اور آپ نے کہا کہ میں نے بنو حکم کی اولاد کو اپنے ممبروں پر بندروں کی طرح اچھلتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی میرے بعد یہ میرے ممبروں پر آ کر بیٹھیں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس خواب دیکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دن زندہ رہے، چند دن پہلے آپ نے خواب دیکھا، آپ کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، آپ اتنے غمگین ہوئے کہ یہ مستقبل میں ہونا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہلے ہی اس حوالے سے خبردار کر دیا۔ اور صحیح بخاری میں 3605 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کی بربادی قریش کے چند نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں میں ہوگی، اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اگر چاہوں ان لڑکوں کے نام، ان کے قبیلوں کے نام، ان کے ماں باپ کے نام بھی بتا دوں، حضور مجھے بتا کر گئے تھے۔ بلکہ صحیح بخاری میں 120 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ اسی کانٹیکسٹ میں کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 پیالے لیے، ایک تو میں نے تمہیں بتا دیا جو حدیثیں بیان کرتا ہوں، اور ایک چیز ایسی ہے جو تمہیں بتا دوں تم میری گردن کاٹ دو۔ کیوں؟ بنو امیہ حکومت میں تھے، انہی لڑکوں کے نام تو حضور بتا کے گئے تھے، انہوں نے امت کا جنازہ نکالنا ہے، تو تم میری گردن مار دو۔ یہ جو بات صوفی کہتے ہیں جی وہ علم لدنی تھا، وہ علم لدنی نہیں تھا، وہ ان لوگوں کے نام تھے۔ اگر علم لدنی ہوتا تو سلاسل، چشتیہ، قادریہ اور سروردیہ میں ابو ہریرہ بھی کہیں پر ہوتے ہیں، وہ تو ہے ہی نہیں ہے کہیں، ٹھیک ہے جی۔ جس طرح حذیفہ ابن یمان کو منافقین کے نام بتائے، حضرت ابو ہریرہ کو بنو امیہ اور بنو حکم کے ان لونڈوں کے نام، ان لڑکوں کے نام بتائے جنہوں نے امت کا بیڑا غرق کرنا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ ڈرتے تھے، اور یہی تمام محدثین نے بخاری کی حدیث 3605 اور 120 کے اندر خود ابن حجر اسقلانی نے بھی لکھا۔ اور علم لدنی پہ میرا لیکچر ہے 55A، اگر کسی کو شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ تو ابن حجر اسقلانی نے پھر کئی طرق جمع کیے کہ حضرت ابو ہریرہ پھر دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے 60 ہجری تک باقی نہ رکھنا، اور نوجوان لڑکوں کی حکومت سے پہلے پہلے موت دے دینا۔ 60 ہجری میں حضرت میر معاویہ فوت ہوئے اور یزید تخت نشین ہوا، اور 61 ہجری میں ایگزیکٹ 50 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے واقعہ کربلا ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے یا اللہ مجھے موت دے دینا۔ 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ فوت ہوئے، انہوں نے وہ 60 ہجری والا زمانہ نہیں پایا۔ یہ سارے طرق ابن حجر اسقلانی نے نقل کیے انہی حدیث کے تحت، بلکہ مشکات میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3716 اور مسند احمد میں 8302 نمبر حدیث ہے، جلد 2 صفحہ 326 پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 کی دہائی کے آغاز سے اور 60 ہجری میں لڑکوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے 50 سال بعد کا واقعہ بتا رہے ہیں، یہ حضور کی نبوت کی خبر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی۔ یہ کتنی مشہور حدیث ہے، میں ضمناً بیان کر دوں، مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 648 نمبر ہے، جلد 1 صفحہ 85 پر۔ حضرت علی کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ زاروں قطار رو رہے ہیں، حضرت حسین کو گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کو قربان، آپ کو کس نے غمگین کر دیا؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور آپ کی امت اسے فرات کے کنارے پیاسا ذبح کر دے گی۔ میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا تو میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔
اور پھر جبریل نے یوں ہاتھ مار کر مجھے کربلا کی سرخ مٹی بھی لا کر دکھائی. اور یہ حدیث مولا علی نے نہروان پر صفین سے فارغ ہو کر جنگ نہروان پر جاتے ہوئے فرات کے کنارے اپنے اصحاب کو سنائی. اور پتہ کیا الفاظ ہیں مسند احمد کے؟ حضرت علی جب گھوڑے پر بیٹھے تھے تو جب وہ فرات کے کنارے سے گزرے تو پھر اپنے ساتھیوں کے کہا رک جاؤ ادھر. حضور کی حدیث مجھے یاد آ گئی اور پھر کہا اصبر یا ابا عبداللہ. یہ حضرت حسین کی کنیت تھی. اے حسین صبر کرنا، اے حسین صبر کرنا. ساتھیوں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں حسین صبر کرنا؟ پھر انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ میں حضور کے پاس ایک بار گیا، حضور زاروں قطار رو رہے تھے اور آپ کو جبرائیل نے آ کر خبر دی. مسند امام احمد جلد 1 صفحہ 85 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 648. حضور کو ایک ایک خبر اللہ تعالیٰ نے دی تھی. یہ بھائیوں بہت بڑا واقعہ تھا. حسین نو کویا جے جان نہیں جے چھٹنی. اس امت ہوتے جنی بڑی مصیبت پئی ہے اسی وجہ نال پئی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نبوت کی خبر ہے، اس کو کیسے چھپایا جا سکتا ہے؟ ہم فخریہ بتائیں گے ہمارے نبی نے اپنی وفات کے 50 سال بعد کا واقعہ بتا دیا. یہ ہمارے نبی کی نبوت کی دلیل ہے کہ اللہ کی طرف سے غیبی خبریں ان کے پاس آتی تھی. الحمدللہ. بھائیو، یزید کے گورنروں میں خبیث ترین گورنر تھا عبید